السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانی چیر عزت دار ماں اور بہنوں کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ آج کل دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا ہلچل مچی ہوئی ہے، کتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے، یہ ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں۔ پھر بھی یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ جس کو بھی پتہ نہیں ہے ان کو معلوم ہو سکے اور اپنی ساودھانی برتے، اپنی حفاظت خود کرنے کی وہ کرے۔ دوسری چیز نمازوں کی پابندی کرے، کیونکہ جو ہم پہ فرض ہے، 5 ٹائم کی نماز ہم رائگاں نہیں جانے دے سکتے، چاہے دنیا میں کچھ بھی کام ہو، کہیں پہ بھی ہو، نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھو۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، خدا کی قسم یہ ہم کو ساتھ لے جانا ہے، یہ چیز کا حساب دینا ہے۔ آج تمہارے پاس کیا ہے، کس وجہ سے ہے، وہ کون دیا، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ آ جانے کے بعد آپ لوگ نماز کو نظر انداز کرتے ہیں، اللہ کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کو ناراض مت کرو، اس کو گڑ گڑا کے منا لو، اس کو راضی رکھو، تم لوگ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ بہرکیف جس طریقے سے جو سنبل مسجد کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اجمیر شریف کے اوپر یہ لوگ جو نگاہیں ڈال رکھے تھے، وہ کسی طریقے سے تو ان کے دیدے بھی چلے جائیں گے اور وہ زمین بوس ہو جائیں گے، نست نابود ہو جائیں گے، یہ یقین ہے ہم کو۔ اس کے باوجود مزید جو کوششیں جاری ہے وہ تو جاری رہے گی، ان کے اوپر کاروائیں بھی ہوگی، اس کے اوپر بات بھی ہوگی، وہ ساری چیزیں ایک طرف، کیونکہ ہم نے وہ دھوکہ کھایا ہے بابری مسجد کو لے کر، اس لیے ابھی پھونک پھونک کے قدم اٹھانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب ہم کو لاپرواہی برتنے کا، کوتاہی برتنے کا، غفلت برتنے کا کوئی چانس نہیں ہے، نہیں تو بعد میں پچھتانے سے کیا حاصل ہوتا۔ بابری مسجد کی مثال تو آپ لوگوں کے ساتھ ہے، بھلا بابری مسجد کو شہید کرے وہ لوگ ایک الگ انداز میں، لیکن بابری مسجد کی وہ زمین آج بھی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کر یہ لوگ اپنا جو بنانا تھا بنائے، لیکن جب بھی کوشش کرے یہ لوگ وہ زمین کھودنے کی، وہاں سے سانپاں، بچھواں، سمجھے نا، پانی کے پھوارے جو یہ لوگ نہ بند کر سکے نہ اس کو مٹا سکے، یہ سب اللہ کی مار ہے، اللہ کا کرم ہے۔ مگر وہ چیز کو دبا کے یہ لوگ انبھکت کو خوش کرنے کے لیے، انبھکتوں کو ایک گھنونا، چلو بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہم کو افسوس ہے کہ ہماری بابری مسجد شہید ہوئی، بھلا وہ زمین استعمال نہیں ہوئی وہ بات دوسری ہے، لیکن شہید تو ہو گئی۔ اگرچہ ہم آج مسجدیں آباد رکھیں، مسجدوں کے صفحے بھرے ہوئے رہے، درگاہوں کو گئے برابر زیارتیں کرے، تو کس کی مجال ہوتی؟ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، انہوں پیدا ہوئے ہیں گندگی پھیلانے کے لیے، کیونکہ گند میں پیدا ہوتے ہیں، ذہنیت گندی ہوتی ہے، ان گندوں کی جو ذہنیت رکھتے ہیں، ساروں کو نہیں بول رہا ہوں میں، جس کی ذہنیت گندی ہوتی ہے وہ گند سے پیدا ہوتے ہیں، گندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ بات تو یہ حقیقت ہے، کڑوی ضرور ہے، لیکن یہ سچائی ہے بات میں۔ بہرحال میں سنیاسی ڈھونگی بونے جوکر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ایک ایسا نمونہ ہے، یہ دنیا کا 11واں عجوبہ ہے۔ کون سا عجوبہ؟ 11واں عجوبہ، اس کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوتا، پھر اس کو جو ہے سو بنا کے رکھ دیتے یہ لوگ، سمجھا نا۔ اب آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ کتنا گند پھیلایا اس نے بیف کے نام پہ، حالانکہ وہ مرغی چکن کا گوشت رہا،
وہ بکرے کا گوشت رہا لیکن بیف کے نام پہ، جبکہ سب سے بڑا بیوپاری، سب سے بڑا کاروباری بیف کا وہی ہے۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، لیکن کسی طریقے سے ہم کو اذیتیں دینا، ہم کو تکلیفیں دینا، ہم کو پریشان کرنا، یہ اس کا منصوبہ، یہ اس کی سوچ تھی، جس سے ابھی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی۔ کاش یہ فیصلے پہلے ہوتے تھے، کاش یہ ایمانداری کا کام پہلے ہوتا تھا۔ کئی غریبوں کے گھرے جو اجڑے ہیں نہیں اجڑتے، کئی غریبوں کے جو شاپیں اجڑے ہیں وہ نہیں اجڑتے تھے، لیکن جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ کئی مساجد شہید ہوئے وہ نہیں ہوتے تھے، لیکن ہو گیا اب۔ لیکن الحمدللہ اگرچہ آج بھی ہم مسجدوں کو آباد نہیں رکھے، نمازوں کی پابندی نہیں کرے، اپنی صفیں پوری نہیں کرے، تو کبھی بھی کسی کا بھی آنکھ تو میلی ہے، کیونکہ انہوں خود میلے ہیں۔ آنکھ تو گندی ہے، ان کا نظریہ گندا ہے، انہوں گندے ہیں، ان کی سوچ گندی ہے۔ اس لیے اگرچہ ہمارے صفیں برابر فل رہے، بھرے ہوئے رہے، تو کس کی کیا مجال ہوگی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ اس لیے آج ہم کو سنبھلنے کی بھی، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، سپریم کورٹ نے جس طریقے سے جتنے بھی اسٹیٹوں کے اندر جو گندگی جو پھیلائے ہیں، ان کے لیے ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ کارن بتاؤ نوٹس۔ اب انہوں کارن کیا بتائیں گے، پھر اٹھا کے لے کے آئیں گے اورنگزیب کو، ٹیپو سلطان کو، بابر کو اٹھا کے، اور جبکہ سپریم کورٹ مانگ رہا ہے 64 ایئرس کے، یعنی 64 سال کے نیچے کے پروف ہونا ہے اس کو۔ 64 سال پہلے اگر سے یہ چیز وہ کرے ہیں، توڑ کے کوئی چیز بنائی گئی ہے، مسجد ہو یا کچھ بھی ہو، تو وہ پروف دینا ہے۔ یہ کہاں سے لائیں گے یہ لوگ ان کی اماں کا نام نہیں نکال سکتے، اماں کو نہیں بتا سکتے، باوا کو نہیں بتا سکتے، 64 سال پرانا ریکارڈ کہاں سے لائیں گے؟ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن جانے والے کا تو گیا، نقصان ہونے والے کا تو ہوا، اجڑنے والے تو اجڑے۔ اب یہ چیز ہوئی ہے، چلو دوسروں کے لیے تو ایک اچھا کام ہوا ہے، اچھی بات بھی ہے، لیکن ہم یہ خوشیاں منائے بغیر ان آنسوؤں کو بھی یاد کرنا جو ہوئے ہیں، جو بہے ہیں، جو نکلے ہیں، جو بے گھر ہوئے تھے، جو بے گھر ہوئے ہیں، ان چیزوں کو بھی یاد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس ویڈیو کا یہی مطلب ہے کہ دیکھو، وقت کسی کے ساتھ نہیں رہتا۔ کل کتنی ہماری مخالفت بھی، ہمارے ساتھ ناانصافی بھی، زیادتی بھی، آج کچھ وقت کچھ اور کہہ رہا ہے، کل کچھ اور کہے گا۔ اس لیے نمازیں مس مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، مساجد کو، صفوں کو آباد رکھو، درگاہوں کو فل رکھو، لوگ جاؤ زیارتیں کرو۔ یعنی یہ چیز بہت ضروری ہو گئی، کسی کو موقع مت دو، کیونکہ بتایا نا میں نے، سردی تو اتنی بڑھ چکی ہے، سردی اتنی بڑھ چکی ہے، سورج بھی ابھی تاب نہیں لا سک رہا، سورج بھی ابھی تاب نہیں لا سک رہا۔ جو پردیس میں ہے وہ رضائی کس سے پوچھے، جو پردیس میں ہے وہ رضائی کس سے پوچھے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، مساجد کو آباد رکھیے، مساجد کو، درگاہوں کو آباد رکھیے، اس میں کوتاہی، لاپرواہی نہ برتے۔ کل پچھتانے کا بھی وقت نہیں رہے گا آپ کے پاس۔ آج تو سننے کا بھی ٹائم ہے، سمجھنے کا بھی وقت ہے، لیکن آنے والا وقت وہ نہیں رہے گا آپ کے پاس۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں،
گھر میں سیریلیں ختم کرو، یہ ٹیلی فونوں پہ جو وقت ضائع کرتے ہیں وہ ختم کرو، وہ عبادتیں کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و برکت کی رحمت فرمائے گا۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔